پہلے ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بندہ ناچیز کو منتخب کیا۔ یاد رکھیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر سب سے پہلا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے انسان کو جو شرائط پائی جاتی ہے انسان کے اندر، وہ ہے کہ نماز ہر اس بندے کے اوپر فرض ہے جو بندہ عاقل و بالغ مسلمان ہے، اور روزے کے لیے جو ہے وہ بندہ عاقل و بالغ بھی ہو اور صحت مند بھی ہو۔ اس کے بعد آتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لیے بندے کا عاقل و بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں جو بندہ مسلمان ہے اور صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب مسلمان ہے، اور جو اس کے پاس رقم ہے وہ رقم اس کے پاس حولان حول، یعنی اصطلاح بولی جاتی ہے فقہا کے نزدیک، جو اس کے پاس رقم موجود ہے اس رقم کا اس کے پاس پورا سال کا گزر ہونا، تو ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ یعنی پہلی شرط یہ ہوئی کہ بندہ صاحب نصاب ہو، اور دوسری شرط یہ ہوئی کہ بندے کے اوپر جو اس کے پاس جو مال ہے وہ مال اس کے پاس پورا سال گزرے، اور وہ مال اس کے پاس پڑا رہے، اور وہ مال اس کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہو، یعنی جو ضروریات زندگی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، اور اس مال کی جو مقدار ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے یا اس کی مالیت ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی مالیت ہے۔ یہ مال اس بندے کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہو، اور اس مال کا اس کے پاس 1 سال سے زائد گزر جائے، تو اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اور یہ زکوٰۃ دینے کے اوپر پابند ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے سونا اور چاندی 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کا ہے، 52.5 تولے سارے 52 تولہ۔ اچھا، اگر کسی کے پاس سونا کم ہوتا ہے، 7.5 نہیں ہوتا، اور چاندی بھی کم ہوتی ہے، لیکن دونوں کو ملائیں تو پھر 52 تولہ جو چاندی ہے اس سے زیادہ کی رقم بن جائے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگر ہوگی تو وہ کس طریقے سے ادا کرے گا؟ کیا اسی میں سے ادا کرے گا یا پیسہ وغیرہ دے گا؟ فقہا نے جو ترتیب لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو 7.5 تولے سونا ہے، در حقیقت کسی دور میں سونا جو ہے وہ اس کی جو مقدار ہوتی تھی پیسوں کے لحاظ سے وہ دینار کے لحاظ سے ہوا کرتی تھی، یعنی دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا ہوا کرتا تھا۔ 7.5 تولے سونا اس کی مالیت دینار کے لحاظ سے دیکھی جاتی تھی، اور چاندی جو ہے 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ اس کی قیمت درہم کے لحاظ سے دیکھی جاتی تھی، یعنی کسی دور میں درہم جو تھا وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور دینار جو ہے وہ سونے کا ہوا کرتا تھا۔ لہذا اسی کو مقدار کو علماء کرام نے نصاب بناتے ہوئے آگے ہمارے لیے آسان کیا کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت، 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، مرد ہے عورت ہے، اور یہ جو سونا ہے اس کے پاس پورا سال پڑا رہا، ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہے، تو اب اس 7.5 تولے سونا کی جو مقدار بنتی ہے، جتنے پیسے بنتے ہیں، جتنے دینار بنتے ہیں، جتنے موجودہ دور کے اندر پیسے بنتے ہیں، ان کی وہ کل تخمینہ لگائے گا۔ اب اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں 2.5% جو ہے وہ خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح چاندی جو ہے 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی جو مالیت ہے وہ جتنی بنتی ہے اس کی مکمل تخمینہ لگانے کے بعد اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے گی۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس نہ تو 7.5 تولے سونا ہے اور نہ ہی 52.5 تولے چاندی ہے، لیکن دونوں کو ملا کر یا تو وہ سونے کا نصاب بن رہا ہے یا دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے فرمایا اگر سونے کا نصاب بنے گا تب بھی، اگر دونوں نصاب ملا کر چاندی کا نصاب بن جائے تب بھی مکمل رقم کا تخمینہ لگایا جائے گا جو مثل مانوی ہے، یعنی پیسے کی صورت میں ہے، تو اس پیسے کی زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں سال بعد جو ہے وہ خرچ کی جائے گی، اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔